فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الشرق قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوئے گی، اور جب تک قیامت تے ایمان نہ ہوئے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے میں دو چار پروگرام میں حاضر نہیں ہو سکیا، لیکن کوئی تسی ان مہربانی کرو، معاف بھی کر دو۔ توجہ میرے آ رہے، اگر 10 پروگرام آ جائی ہے کہ نہ آئی تو 10 دا آنا بھی پانی پھر جانا ہے۔ وہابیوں سے یہی امید ہے۔ قیامت قائم ہوئے گی کی خیال آنی چاہیے یا رہن دے گی؟ آئے گی نا انشاءاللہ۔ قیامت قائم ہوئے گی، اور قیامت دا قائم ہونا اللہ دے عدل دا تقاضا۔ کیوں؟ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرے اور دوسرا انسان ساری زندگی اللہ اور رسول دی اطاعت کرے، دونوں موت آ جائے اور دونوں ختم ہو جان، قیامت قائم نہ ہوئے تو انصاف نہیں۔ اس نے عدل دا تقاضا ہے کہ قیامت قائم ہوئے اور قیامت قائم ہوئے گی۔ قیامت ایمان دا تعلق عقیدے نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت مسلمان نو یقین ہونا چاہیے، اور ایمان دا معنی یہ ہے کہ بندے نو یقین ہوئے۔ جی یقین نہیں تو ایمان صحیح، ایسا ایمان نہ ہوئے جو صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے مخالف کا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نوع دینے ایمان نہیں، یہ شک ہے۔ شک آیا تو ایمان صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پنڈا بستی آتے، جمعہ دی نماز پڑھ کے ساتھ ظہر پڑھ دے، انہوں کیا جانا ظہر احتیاطی، ظہر پڑھن تو بعد کہنے لیں کہ یا اللہ جیڑی ساڑی فقہ میں جمعے دیا شرائط سن وہ پوریاں اتھے نہیں ہونیاں، ساڑھے علم اجنی جمعہ تیرے ہاں ہویا یا نہیں، ایسا ظہر بھی پڑھ چھوڑی، جی جمعہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، جی جمعہ نہیں ہو سکیا تو پھر ظہر قبول کر لے۔ یہ ایمان نہیں، یہ شک ہے۔ توجہ میرے آ رہے، آواز نہ آئے، پوری دل جمین الگزارشات غور فرمائی۔ جب تسی توجہ کر رہے ہو، غور کر رہے ہو، بشاید قیامت کے بارے بیان ہو رہے ہیں، اشتہارات کے موضوع کے مطابق نہیں ہوئے گا، انشاءاللہ سارا کچھ ہوئے گا، قیامت وچ ہی ہوئے گا۔ فکر آخرت موضوع ہے میرا، تو انشاءاللہ جو کوئی تسی چاہتے ہو سارا کچھ اس وچ آ جائے۔ میں نے کوئی قبر دا بھی موضوع دے ہوئے تو مسلک تے بیان ہونا ہوتا ہے، وہ تو رہ نہیں سکتا۔ اس واسطے غور فرمائی، قیامت قائم ہوئے گی اور یہ اللہ دے عدل دا تقاضا ہے۔ جس طرح قیامت حق ہے اسی طرح قیامت کی جزا بھی حق ہے اور سزا بھی حق ہے۔ جزا تو مراد
جنت اور سزا تو مراد جہنم. جہنم بن چکی ہے اور جنت بھی بن چکی. قرآنی دلیل موجود ہے. جہنم دیوار اعدت للکافرین، کافروں واسطے تیار کرتی گئی. جنت دیوار اعدت للمتقین، اہل تقوی علی جنت تیار ہو گئی. اور جنت دے بن جانتے بہت سارے دلائل موجود، حتیٰ کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تو اٹھایا گیا اور جنت میں پہنچا کے سیر کرا کے دکھا دیتا گیا اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. پیغمبر جو کچھ ویدن حق وید آپ وے کے آئے نے کہ جنت بن چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، سیر کر کے آئے. کوئی شک رہ گیا؟ جنت بن چکی. اس جنتی محلات بھی کچھ بن چکے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ محل نبی علیہ السلام نے خود دیکھے. اسی طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا محل بھی آپ کو درود دکھایا آگے. سیدہ معاشتہ دا محل آپ نے دیکھے ہے. تو گویا جنت دی سیر آپ نے کیتی ہے، جنت ویکھیے اور معراج دی رات کچھ عذاب دے مناظر وکھائے گئے تاکہ امت نو بیان فرمان کہ جنت بھی حق کے اور جہنم بھی حق کے. جہنم اور جنت بن چکی آپ. جب قیامت دن آئے گا اس دن ساری مخلوق فنا ہو جائے، لیکن اس دی مخلوق جو دو چیزاں فنا تو محفوظ رہن گی، ایک جنت اور دوسری جہنم. اس دی امت اجماع کہ جہنم اور جنت محفوظ رہن گی، قیامت دن فنا نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، مجھے ساری مخلوق ایک دفعہ فنا ہوگی، ختم ہوئے. فنا دا معنی ختم ہوئے گی. یہ فنا پنجابی والا نہیں، سنیے غور کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت حق کے، جہنم حق کے، جزا حق کے، سزا حق کے. قیامت نو فیصلہ ہوئے. ایویں سمجھو کہ تسی اس وقت میدان معاشرچ حشرچ بیٹھے ہو. کتنے بیٹھے ہو تسی؟ بورے والے. ایویں سمجھو کہ تسی بورے والے کوئی نہیں. جویں وہ فرما دے نا بزرگ اکھاں بند کرو تو انشاءاللہ تسی مدینے ہو. تسی اکھاں بند کرو تسی انشاءاللہ معاشر دے میدان چو. ایویں سمجھو کہ حشر دا میدان لگے ہے اور حشر دا میدان لگنا ہے ملک شام وچ. اور نبی علیہ السلام نے جو شام والے بگڑ جان سمجھو کہ میری امت واسطے خیر دے دروازے بند ہو گئے اور شام اہل شام بگڑ چکے. کیوں نہ اس امت دے فتنے دے دروازے نہ کیوں نہ کھلا. اہل شام کی حکومت بگڑ چکی. ہزاروں لوگ اہل سنت اور سلفی قتل کیے جا چکے. سعودی حکومت دے اور مکہ اور مدینہ دے خلاف سازش تیار ہو رہی ہے شام میں. جڑے تسی روزانہ شام دے حق جلوس تے ریلیاں کٹ دے ہو نا، یہ سمجھو کہ شام وچ اس حکومت جڑی موجود اس دا رہنا ملت سلفیہ لئی نقصان دے. بہرحال سزا تے اللہ دے گا. ڈسپینسری چل رہی ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے کوئی بندہ ہوئے تو چلان کرنے کی لوڑ سے. چلو یہ کوئی اعلان ہے با مرکز سراج دے نظام خلیل میموریل ڈسپینسری اس وقت کھلی ہے. کوئی بیمار ہے تو اٹھ کے ٹور جائے، باہر چیک کرا ہے. بہرحال میرے نزدیک تے تسی وچوں 5% بیمار ہو. انشاءاللہ یہ بیماری خلیل میموریل ڈسپینسری تو ٹھیک نہیں ہونا لی. اس دا سپیشلسٹ میں
انشاءاللہ میں ٹھیک کر کے بھیجا گا، توجہ میرے کر رہے نبض تواڈی میرے ہاتھ تے انشاءاللہ علاج کرا گا، دوائی دیا گا انشاءاللہ، دوجے بھی دسو گے بعد دوائی اتھوں صحیح لب دی، ہاں فری ہو جائے گا، شفا ہوئے گی انشاءاللہ۔ یقین ہے کہ پرہیز لازمی، ایویں علاج کرنا ہے جویں میں دساں گا، دوائی اویں کھانی تو انشاءاللہ بیماری پھر نیڑے بھی نہیں لگے گی۔ ساڑھے کو پوچھو جنہیں کول بیماری کدے نیڑے آئی ہی نہیں، وہ بیماری جڑی ہے نا، یہ کینسر تے ٹی پی تے اے جناب بی سی کی آدھے ہو، یہ کوئی بیماری آ نہیں، ہاں یہ چھوٹی ہے بیماریاں نے، اس تو بعد انشاءاللہ جب نہ بھی ٹھیک ہوئے تے اگے انشاءاللہ جنت ہے۔ اصل بیماری ہے جڑی جہنم ہی لے جائے، وہ انشاءاللہ بیماری نہ لگے، یہ دویا بیماریاں تے پھر کوئی مسئلہ۔ اللہ ان دنیاوی اور اخروی بیماریاں تو شفا عطا فرمائے۔ غور کیجئے، توجہ فرمائی، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام دے بارے، اور شام دی تعریف وچ، شام دی توصیف وچ بہت ساری قرآنی آیات موجود ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، یہ ساری دی ساری یہ تینوں آیات شام دے بارے، تین ذات زیتون، یہ سارے درخت اسی ملک چ، فلسطین تے لبنان تے سارے ممالک اس وقت شام دے حساسن جو سرور کائنات محمد رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک اور کئی مقامات، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ اے اللہ ساڑھے یمن تے ساڑھے شام برکت نازل فرما۔ آپ نے ہر ملک دے واسطے برکت دی دعا کیتی ہے سوائے کوفہ عراق دے، یہ بہت منحوس ملک ہے، یہ واسطے نبی علیہ السلام میں دعا نہیں کرنی تو شیطان دا سی نکلنا، انج نکلے کہ ہجے تک اس دا ہک جڑا سر ہے وہ بورے والے پہنچ گئے۔ غور فرمائی، سنیے اور سمجھیے اور میری بات بڑے ٹھنڈے دل لگ۔ قیامت قائم ہوئے گی، حشر کا میدان قائم ہوئے گی، ساری دنیا اللہ کے سامنے کھڑی ہوئے، ان ہاتھ اتانو کرو گے سورج ٹکرا جائے گا ہاتھ نہ، زمین تپی ہوئے، ہر بندہ پسینے شرابور ہوئے، دنیا پریشان ہو کے انبیاء کو جائے گی، سارے جواب دیں گے، آخر الزمان پیغمبر کو لان گے، آپ اللہ دے سامنے جا کے سجدے گر گڑان گے، اللہ راضی ہو کے فرمائے گا ارفع راسک، اٹھئے محبوب اور سوال کیجئے، سل تو تھا سوال کیجئے عطا ہوئے گا۔ یا اللہ قیامت نو سوال کرنا ہے، فرما ہاں سوال کرو۔ یا اللہ اٹھ کے جو میرا دل کرے وہ میں کرا، فرما نہیں سال سوال کرو۔ کیوں؟ فرما ساری مخلوق میرے سامنے آئی، میں دسنا چاہنا سوالی کون ہے تے دین والا کون، ذرا تسی سوال کرو عطا میں کرا۔ اشفع تو شفع، سفارش کرو سفارش قبول ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دے سامنے پہلی گزارش کراں گا کہ اے میرے اللہ، انسانیت ساری پریشان ہے، ہر بندہ پسینے پسے شرابور ہے، اور ہر بندہ دکھی ہے، پریشان ہے، اور خیال ہے چلے کدوں وقت آئے کہ حساب شروع ہو جائے۔ یا اللہ یہ مسئلہ بات ہے، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، کم از کم حساب تے شروع ہو جائے نا، حساب کتاب شروع فرما دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ بیٹھ جاؤ پتر، بزرگوں نے پانی پیوایا، اس تو بعد کسی نے پانی نہیں پیڑا، توجہ میرے آ رہا ہے، ایویں سمجھو ہوا کربلا آج بیٹھے ہو، تو ساڑھا پانی باندھ کیتا ہی کربلا آج اسا تھوڑا باندھ کر سائے انشاءاللہ، بڑا خوش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعا قبول ہوئی، اللہ حساب و کتاب شروع فرما، فرمائے گا رب اے میرے فرشتوں، سارے دے سارے کافر بغیر حساب و کتاب دے انہیں جہنم میں سٹو، سارے یہودی عیسائی مرزائی، چھوٹے کافر بڑے کافر، سارے دے سارے جہنم میں جان گے جڑے حالت کفر فوت ہو گئے۔ حدیث صحیح مسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص دے کان وچ آواز پہنچ جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اعلان کر چھوڑے، پھر میری وہ نبوت ایمان نہ لائے،
تو وہ بندہ جہنم میں جائے. سارے کفار بغیر حساب دے جہنم میں. جب سارے جہنم میں ٹر جان اللہ فرمائے گا میرے فرشتو کافروں تو بعد مشرک ذرا کھنگالو وچوں نکالو باہر. یا اللہ مشرک تے وہی سن جڑے کافر سن تے جہنم میں ٹر گئے. فرمایا نہیں ہوتے مشرکاں دی بدترین نسل سی. ایک بڑی بد نصیب نسل ہجے انہاں وچ بیٹھی. بد نصیب نسل کیڑی جڑا کلمہ پڑھ کے شرک کر دے سن. اس تو بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ میں نا بد نصیب یہ سب تو بڑا ہو شخص جڑا کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرتا ہے. بد نصیب مشرک ہے. باقی تے خبیث مشرک نے نال بد نصیب بھی. خبیث تے ہے ہی ہے لیکن نال بد نصیب بھی ہے کیونکہ کلمہ پڑھ کے شرک کرتا ہے. ہن بندہ سوال کر سکتا ہے بھلا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے؟ سنیے کلمہ گو مشرک ہو نہیں سکتا. ہوندا ہے. کہنے لگے کتنے ہوندا ہے؟ میں کہ بورے والے. کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. کتنے لکھیا سورہ یوسف فرمایا وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. زیادہ کلمہ پڑھنے والے کی نے؟ مشرک نے. زیادہ ایمان لانے والے مشرک نے. دوسری آیت مبارکہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جنہیں کلمہ پڑھ کے اپنے کلمے ایمان شرک نہیں ملایا وہ ہدایت یافتہ نے. اس آیت تو ثابت ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے مومن ایمان لیا کے بندہ مشرک بھی ہو سکتا ہے. ایک حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح البخاری لکل نبی دعوت مستجابہ. ہر نبی نے اللہ نے ایک دعا اختیار دیتا ہے. ہر نبی نے دعا کرنے جلدی فرمائی. جب میری باری آئی میں عرض کیتا یا اللہ میری دعا قیامت تک مؤخر کر لے. میں امت واسطے سفارش کراں گا تو قبول فرمائی. قیامت میں میری سفارش دا ہر اس بندے نو فائدہ پہنچے گا جس نے میری امت جو شرک نہیں کیتا ہوئے گا. اس حدیث دا معنی تاں سمجھ آ سکتا ہے یہ امت مسلمت کوئی مشرک ہو نہیں سکتا. پھر اس حدیث دا معنی کیا ہے کہ اس نو فائدہ پہنچے گا جس نے میری امت جو شرک نہیں کیتا ہوئے گا. ایک حدیث دال اس بات تے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث سنیے جو اس معنی مفہوم ہے بڑی واضح. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک سنیے غور کیجئے اس حدیث تے بڑی عام فام جی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت دے کچھ لوگ کچھ گروہ دوبارہ بتاں دی پوجا نہ شروع کر دے. بتاں دی پوجا بالاتفاق شرک ہے. ایک اور حدیث سنیے جو اس معنی مفہوم دے اندر اس تو بھی واضح. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان بندے دے جنازے 40 بندے آ جان جنہ رب دی ذات نہ شرک نہ کیتا ہوئے. یہ جنازہ یہودی پڑھ دے عیسائی پڑھ دے نہیں کلمہ گوئی پڑھ دے نرا. جنہیں جنازے 40 بندے آ جان جنہ اللہ دی ذات و صفات ہے کس نے شریک نہ کیتا ہوئے 40 موحدہ دی دعا قبول کر کے اللہ میت دے سارے گناہ معاف فرما دیندے. اس دا مطلب ہے امت مسلمہ دی اندر کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. کہنے لگے نہیں بھلا کلمہ پڑھنے والا مشرک ہو سکتا ہے؟ میں کہا جی کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو چور ہو سکتا ہے. جی کلمہ پڑھ کے سود کھاوے تو سود خور ہو سکتا ہے. جی کلمہ پڑھ کے رشوت لوے تو راشی ہو سکتا ہے. جی کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے تو ڈاکو ہو سکتا ہے. جی کلمہ گو بدکاری کرے تو زانی ہو سکتا ہے. جی کلمہ پڑھ کے شراب پیوے شرابی ہو سکتا ہے. جی کلمہ پڑھ کے قتل کرے تو قاتل ہو سکتا ہے. جی کلمہ پڑھ کے قبر تے سجدہ کرے تو مشرک بھی ہو سکتا ہے. شرک کرنے والا مشرک ہے باوی کلمہ پڑھے باوی نہ پڑھے مشرک ہے شرک کرنے والا. سنیے اور سمجھیے جیڑا پیغام جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا کیونکہ آج میں کسی دے خلاف تے گفتگو کرنی کوئی نہیں میں بیان کرنا ہے فکر آخرت جی رہنا انشاءاللہ. ہن فیصلہ رب فرمائے گا میرے فرشتوں جنہیں شرک کیتے ہیں نا باوے کلمہ گوئے تے باوے دوجے تے پہلے ہی جا چکے نے چھانٹی کلمہ والے چکرنی سارے دے سارے جہنم میں بھیج دو. کیوں؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. مشرکین تے جنت حرام ہو چکی ہے لہذا جہنم میں پھینک دو جنت نہیں جا سکتے. پھر اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں سارے کافر تے مشرک جہنم میں چلے گئے. جی اللہ جی چلے گئے. فرما پیچھے کلمہ گو مسلمان رہ گئے جنہیں شرک نہیں کیتا. جی اللہ
یہ کچھ ایسے لوگ نے جنہیں شرک نہیں کیتا لیکن آدھے عمال فرمایا انہاں دے عمال کھولو پھر اللہ جی عمال کھولے گئے فرمایا اب عمال نامے کھل گئے نے جی اللہ جی کھل گئے نے فرمایا حساب کتاب شروع کرو اللہ جی حساب کے تو شروع کرنا ہے اولو ما یحاسب یوم القیامہ فرمایا سب تو پہلے قیامت رو حساب تے ہونا ہے نماز تھا اللہ فرمائے گا نماز کھولو اللہ جی نماز دا رجسٹر کھاتا کھول لیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک عمال نامہ اتنا لمبا چوڑا ہوئے گا جو تک انسان دی نگاہ جائے گی وہاں تک انسان دے ایک رجسٹر کھلیا ہوئے گا دائیں پائیں جناب آگے پیچھے جتنی نظر جان دیئے اتنا ایک ایک رجسٹر ہوئے گا کھل جان گے یا اللہ اس بندے نماز پوری پڑھی جی اللہ جی پوری پڑھی اس میرے بندے نے زکاة دا رجسٹر کھولو اللہ جی زکاة بھی پوری ہے فرما رمضان المبارک دے روزے دا رجسٹر کھولو اللہ جی او دے حج بھی پورا کامل ہے فرمایا اس نے حج کیتے یا نہیں جی اللہ جی حج بھی کیتے عمال صرف فرضی نہیں نوافل دی کثرت ہے بہت سارے نوافل پڑھے تراویح پڑھی تہجد پڑھے شراق پڑھے اوراد کیتے وظائف کیتے تسبیحات وظائف بہت کچھ عمال دی کثرت بہتات ہے اللہ فرمائے گا پھر میرے فرشتو یا اللہ ہونے بندہ جنت حقدار بن دے کیونکہ جدے کول عمال صالح زیادہ نے وہ دا حق ہے کہ جنت جاوے جدے کول گناہ زیادہ نے وہ تے جانا چاہیے جہنم کیونکہ دیا نیکیاں زیادہ نے لہذا جنت حقدار ہے اللہ فرمائے گا کوئی گل نہیں جے جنت جانا لے جانے تے لے جاؤ لیکن اس تو پہلے ذرا ترازو تے رکھو یہ دے سارے عمال ذرا تولو تو صحیح یاد رکھیے کوئی بندہ اپنے عمال تولوائے بغیر جنت جا سکتا نہیں جویں قیامت حق کے جنت جہنم حق کے ایویں الوزن یومئذ حق قیامت دا تول بھی حق کے حق قیامت دا تول حق کے تولے بغیر کوئی شخص جنت دی اندر نہیں جا سکتا تولیا کس نو جائے گا اقوال نو تولیا جائے گا افعال نو تولیا جائے گا جسمن بھی تولیا جائے گا ہر بندے دے جسم نو تولیا جائے گا ہر بندے دے عمال نو تولیا جائے گا ہر بندے دے اقوال نو تولیا جائے گا اقوال نو تولن دی حدیث صحیح البخاری دی آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان کلمات تولے جان گے اذکار تولے جان گے اورات تولے جان گے وظائف تولے جان گے نماز تولی جائے گی روزے تولے جان گے حج تولے گی زکاة تولی جائے گی اعمال صالحہ تولے جان گے نوافل تولے جان گے صدقہ خیرات نو تولیا جائے گا اللہ فرمائے گا اس بندے نو آپ نو بھی تول لو اس نو بھی تولیا جائے گا جب تک کوئی شخص تولے نہ جنت نہیں جا سکتا ہون ذرا مسئلہ رک کے سوچئے سمجھئے غور کیجئے ذرا چلو کھاؤ ہون واپس آؤ معاشرت میدان جو تو نہ بورے والے بازار چلے جاوا بازار جاؤ تو تسا پھل خرید لے تسی پھل والی دکان تے پہنچے اس نے کہو یار میں اس وقت 2-4 درجن کیلیاں دے خرید لے ہون تسی دسو با بورے والے اندر کیلا تل کے وکد ہے یا گن کے اچھی بولو گن کے یہ مطلب ہے درجن دے سامنے گن کے لین دیو جدوں ریڈی والا فروٹ جناب تو انو کیلا جناب تسا لینے تے انہیں دینا تو انو کیلا تسا اٹھے انہیں چکے ہے وہ ہون گنن لگے وہ دی گنتی تے توجہ رکھ دے ہو یا تکڑی وال وہ دے ہتھال کے گنتی پوری کرے ڈنڈی نہ مارے کوئی کیلا خراب نہ کرے یہ دے لفافے شاپری پانی پوشی نہ کرے وہ دی گنتی وال خیال کر دے ہو پھر اس نے آدھے 2 کلو سیب دے جو سیب تول دے وہ دی گنتی وال خیال کر دے ہو یا وزن یہ مطلب ہے سیب تول کے لب دے جیڑی چیز تول کے لبنی ہوئے بندہ کدے وال خیال کر دے وزن تے جیڑی چیز گنتی نہ لپنی ہوئے وہ بندہ گنتی وال خیال کر دے جدو دانے گندم لین دیو گن کے بندہ بوری کھولو میں دانے گنا تول کے لین دیو تکڑی یہ مطلب ہے خیال کدے وال کر دیو تے قیامت نو فیصلہ گنتی تے ہونا ہے یا وزن تے اچھی والو پھر گنتی وال کیوں میں دیو تو اڑیاں 20 رکعات نے 8.5 نے گنتی والتے تاں فیصلہ ویکھئے یہ فیصلہ قیامت نو ہونا ہوئے گنتی تے گنتی تو اڑی دے آدھا ہے وزن ساڑھا دے آدھا ہے گنتی تو اڑے کو لے وزن گنتی تو اڑی زیادہ ہے تو اڑے کو لے 20 نے ساڑھے کو لے 8 نے لیکن وزن 8 زیادہ ہے کیوں اس واسطے کہ حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ گالی نہ دو اگر تسی اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو
میرا سیابی ایک موٹ یا دی موٹ جواں دی خرچ کرے جو دا وزن اور اود پہاڑ دے برابر سونا وزن زہری طور تے بھارج وزن چوئے لیکن اللہ دے ہاں گنتی ایک موٹ جواں دی جڑا وزن اس دا زیادہ ہے کیوں کہ اس نو خرچ کون کر دے صحابہ وزن کس دا زیادہ ہے ایک موٹ جواں دا وزن زیادہ ہے کس نالو اود پہاڑ دے برابر سونے نالو وزن موٹ جواں دا زیادہ ہے یا اس طرح سمجھی نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا کیا غور کیجئے توجہ فرمائی آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بہت سارے قبائل مسلمانوں کے آئے انہوں نے کپڑے پھٹے پرانے نے بڑے غریب نے انہاں واسطے تعاون کرو صحابہ کرام جو ایک صحابی اٹھیا ہے کافی دیر تے کوئی اٹھیا نہ نبی پاک دا چہرہ تبدیل ہونے لگا ایک صحابی پریشان ہو گئے کہ لگ رہا ہے محبوب ناراض ہو رہے نے کوئی چندہ پیش نہیں کر رہا ایک صحابی اٹھیا انہیں ایک درم سٹیا دوجا پھر صحابی اٹھیا انہیں ایک لاکھ درم سٹیا پھر صحابہ کرام اٹھ دے گئے حسب استطاعت سٹتے گئے نبی پاک سامنے ڈھیر لگ گیا آپ مسکرا کے ایویں گھر داخل ہو گئے تھوڑی دیر میں باہر نکلے پھر مسکراندے آ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا محبوب جی مسکرا کیوں رہے ہو فرمایا میرے صحابہ میں نے مسکرانے سے بات تے آگئی ہے کہ میرے اعلان تے ایک صحابی نے ایک درم دیتا ہے دوجے نے ایک لاکھ درم دیتا ہے اللہ نے ثواب ایک درم والے نو زیادہ دیتا ہے یا رسول اللہ کیوں گنتی تے ادھر ہے اور ادھر ایک کے اس دی گنتی دی وجہ کی فرمایا میرے صحابہ اس واسطے کہ جنہیں ایک لاکھ درم دیتا ہے او دے گھر کئی لاکھ موجود سن اور جس نے ایک درم دیتا ہے دے گھر سوائے ایک درم دے کوئی شے ہے نہیں سی اللہ نے اے دے اس خلوص دا مقام مرتبہ عطا فرمائے یہ دا مطلب ہے اللہ دے ہاں کس چیز دی امیت ہے وزن دی اللہ دے ہاں امیت گنتی دی نہیں ہے وزن دی ہے سنیے وزن ہوئے گا قیامت نو وزن کروائے بغیر کوئی شخص جنت قیامت والے دن نہیں جائے گا حدیث بخاری سن لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اللہ دے دربارے چاہے گا تہامہ دے برابر مکہ مکرمہ دے آس پاس پہاڑا دے برابر امال ہونگے اللہ پھوک مار کے اڑا دے گا ایک شخص آئے گا بڑے موٹے جسم والا ہوئے گا اور وہ اللہ دے ترازو رکھیا جائے گا وہ دا وزن مچھر دے پر دے برابر نہیں ہوئے گا پھر آپ نے فرمایا قیامت والے دن میرے عبداللہ ابن مسعود یہ جدو پنڈلیاں قیامت نو تلن گیاں او دا پہاڑ نالو زیادہ وزنی ہون گیا ایک موٹے جسم والا شخص کوئی وزن نہیں مچھر دے پر دے برابر میں سوال کرنا پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو جڑا موٹا ہے ناپے والا جسم والا ہوئے وہ دا وزن تے ہونا چاہیے بامی تھوڑا ہوئے زیادہ کچھ تے وزن ہونا چاہیے لیکن مچھر دے پر دے برابر نہیں عبداللہ ابن مسعود دیا پنڈلیا دا وزن او دا پہاڑ نالو زیادہ کیوں آئیے قیامت نو فیصلہ وزن تے اڑے وزن تے جب تک ہر شخص تلے گا نہیں او دے اقوال افعال اجسام تلن گے نہیں بندہ کوئی جنت نہیں جا سکتا سارن تولیا جائے گا قیامت والے دن پھر سن لیجئے اہل حدیث کے پیغام کو سنیے اہل حدیث کے مسلک منہج کو جانیے پہچانیے یہ لوگ قیامت نو فیصلہ وزن تے اڑے دیکھیے وزن کروان دے اندر پھر عمال دے اندر وزن پوے گا کتو وزن لپے گا کتو عمال وزنی کتو ہونگے تاکہ قیامت نو ساڑھے عمال وزن ہوئے گا کوئی وزن دا گھر کوئی مرکز کوئی ہے جو تو وزن مل جائے سنیے تم وزن لے رہے ہو کہاں سے لے رہے ہو اللہ کی عدالت لگی ہے حشر کا میدان ہے اللہ دے سامنے ساری مخلوق کھڑی ہے لینڈ بنا کے کھڑے نے وزن کران واسطے ذرا دیکھو ایک لینڈ کھڑی ہے اس لینڈ میں کون ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لین میں کھڑے ہے کوئی پورے والا اندر شخص کوئی کسی ماں نے لال پیدا کیا ہو ثابت کرے کہ قیامت والے دن امام ابو حنیفہ کے اعمال کو جسم کو اقوال کو فتاووں کو نہیں تولا جائے گا امام ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے کیوں کھڑے ہو تلوانے کے لیے
تاکہ مجھے تولا جائے، میرے اعمال کو تولا جائے۔ امام شافعی کھڑے، کیوں کھڑے ہو؟ اعمال کو تولا جائے گا۔ احمد بن حنبل رحم اللہ کھڑے، کیوں کھڑے ہو؟ مجھے تولا جائے گا۔ امام شافعی و مالک، جعفر صادق، امام نقی تقی موسیٰ کاظم، سارے کے سارے لائن میں لگے ہوئے، کیوں کھڑے ہو؟ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ سن لو بورے والا کے لوگوں، اپنے اپنی امامت پر، اپنی اپنی نسبت پر غور کرو۔ تم ان اماموں کے پیچھے ہو جو اپنے آپ کو تلوانے کے لیے لین میں لگے ہوئے۔ ہمارا امام، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مطاع، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے امام کو قیامت والے دن تولا نہیں جائے گا۔ تمہارے ائمہ کو تولا جائے گا جو خود لین میں کھڑے تولوانے کے لیے ان کے نام پہ مذہب بناتی ہو۔ ہم نے مذہب و مسلک اس ہستی و شخصیت کے نام بنائے جن کو قیامت والے دن تولا نہیں جائے گا۔ تولا کیسے جائے؟ وہ ہے کون؟ فرمایا لم نشرح لک صدرک، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ ہمیں کہتے ہو گستاخ کہ ہم گستاخ ہیں پیغمبر کے، ہمارے گواہی لینی ہو، کھولیے بہار شریعت، مولوی امجد علی بریلوی کی کتاب بہار شریعت کھولیے پڑھیے، کیا لکھا ہے مولوی امجد علی بریلوی نے کہ وہابیوں کے اس ملک پاکستان ہندوستان میں وہابیوں کے بہت سارے گروہ اور فرقے ہیں۔ وہابیوں کا ایک گروہ، وہابیوں کی ایک شاخ، وہابیوں کا ایک گروہ فرقہ ہے جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ باقی عقائد میں باقی وہابیوں کے ساتھ ہے، لیکن ان کا ایک وصف ہے، ان کی یہ خوبی ہے، یہ دوسرے وہابیوں جیسے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گروہ ہے جو پیغمبر کا گستاخ نہیں ہے، نہیں ہے ہم گستاخ۔ لکھا ہے تمہارے شیخ امجد علی بریلوی نے، نہ یقین ہو مقالات کاظمی پڑھیے، غزالی دورہ، تمہارا غزالی دورہ احمد سعید قاسمی ملتانی جس کا بیٹا وزیر مذہبی امور سی پچھلی حکومت دور تے کچھ عرصہ جیل چ بھی رہا ہے، جنہیں حاجی انو لٹیا، اس کے ابا جی نے لکھا ہے مقالات کاظمی میں کہ وہابیوں کا ایک گروہ آل الحدیث ہے۔ یہ وہ گروہ ہے، عقیدے میں یہ وہابی ہے لیکن مصطفیٰ کے گستاخ نہیں ہے۔ ہم گستاخ ہوں گے کیسے؟ ہمیں کہتے ہو کھولیے فتاوی شامی، لکھا ہوا نہ ہو، ساری زندگی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھوں گا کہ قرآن پاک کو، سورہ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھ کر کے اگر نقصیر بہتی ہو باندھا جائے، نقصیر بند ہو جائے گی۔ تمہارے یہ فتاوی میں لکھا ہوا ہے، ہمیں کہتے ہو کہ ہم قرآن کے گستاخ ہیں۔ وہ جماعت جس نے اس پر صغیر میں قرآن کی تفاسیر کو لکھا، وہ جماعت جس نے اپنی جماعت کو فجر کی نماز کے بعد فیضان سنت کا درس نہیں دیا، فضائل اعمال کا درس نہیں دیا، میری وہ جماعت ہے جس کے علماء نے پورے ملک کی مساجد اہل حدیث میں فجر کے بعد ایک ایک آیت قرآن کی پوری جماعت کو سنائی بھی ہے اور پوری جماعت کو سمجھایا بھی ہے۔ قیامت والے دن فیصلہ
وزن بھی ہوگا وزن پہ. ذرا ساتھ حدیث جوڑیے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں حالت نیند اندر واں. سنن دارمی دی حدیث پاک فرما میں حالت نیند اندر واں میرے کول دو فرشتے آئے نے. ایک فرشتہ زمین و آسمان درمیان رک گیا ہے, دوجا فرشتہ میرے کول آیا ہے. اوپر والا فرشتہ نیچے والے کول پوچھ دے اہاذا ہوا اے اوہی نے جنور رب نے سانو بھیجے. ہاں اے ہوئی نے. اوپر والا فرشتہ آندا جے کر اے اوہی ہستی نے ذرا انہاں تولو. نبی پاک فرما میرے واسطے ترازو لگایا گیا. ترازو لگائے جان تو بعد مینوں اٹھایا گیا ترازو دے ایک پلڑے اندر. فرمایا مینوں بٹھا دیتا گیا ہے. دوجے پلڑے اندر ایک بندہ بٹھایا گیا تے من تولیا گیا. فرما میں ایک بندے نال بھاری سا. پھر دوجے پلڑے اندر دو بندے بٹھائے گئے. پھر مینوں اٹھایا گیا ترازو نو. پھر میں بھاری ہاں. دوجے پلڑے اندر ایک روایت ہوندا ہے 5, دوجی روایت 10 بندے بٹھائے گئے. پھر تولیا گیا میں بھاری سا. پھر دوجے پلڑے اندر 100 بندے بٹھائے گئے. پھر تولیا گیا میں بھاری سا. پھر دوجے پلڑے اندر 1000 بندے بٹھا کے اٹھایا گیا. 1000 والا پلڑا اتن اٹھیا من ایویں خطرہ محسوس ہویا یہ بندے میرے تے گر پین گئے تے میرا پلڑا زمین تو ذرا برابر ہلیا بھی نہیں. اوپر والا فرشتہ نے کی ہویا ہے فرما 1000 نہ تولیا گیا ہے انہاں دا پلڑا زمین تو ہلیا بھی نہیں تے 1000 والا پلڑا اتن اٹھ گیا. اوپر والا فرشتہ نے پھر نہ تو لو اس ہستی نو تم نہیں جانتے. شافیو, مالکیو, حملیو, جعفریو, بریلویو, دیوبندیو, شیعیو, سہروردیو, چشتیو, اجمیریو, رضویو, صابریو, سن لو تم ساری کائنات کو پہچانتے ہوگے. میں پورے والا میں بیٹھ کے بربانگے تول کہتا ہوں تم نہیں جانتے تو رب کائنات کو نہیں پہچانتے. تم نہیں پہچانا تو تم نے مدینے والے کو نہیں پہچانا. تکبیر حق کے نادی حکمت قرآن حرمت قرآن پر حرمت قرآن پر نعرہ تکبیر. جانتے ہوتے مصطفیٰ کو تو تم حنفی ہوتے. ہم جانتے ہیں مصطفیٰ کو. عیسیٰ بن مریم آسمان پر زندہ ہے. قرب قیامت زمین پہ اتریں گے. اگر ہم آج زندہ ہو عیسیٰ بن مریم آسمان سے زمین پہ اتر آئے اور ملک شام میں عیسیٰ بن مریم اترے ہم پہنچے عیسیٰ بن مریم کو ایک ہی بات کہیں گے ہماری استقامت دیکھو, ہماری عقیدت دیکھو, ہمارا عقیدہ دیکھو, ہمارا منہج دیکھو, ہماری فکر دیکھو, ہمارے للکار, ہماری پکار, ہماری دعوت, ہمارے منہج و فکر کو پہچانیے. عیسیٰ بن مریم آسمان پہ زندہ ہے. اگر آج زمین پر اتر آئے روح اللہ بھی ہے, کلمت اللہ بھی ہے, رب کے پیارے بھی ہے, صاحب شریعت بھی ہے, صاحب انجیل بھی ہے, صاحب معجزات بھی ہے. لیکن عیسیٰ بن مریم کو کہہ دیں گے اے عیسیٰ بن مریم خدمت بھی کریں گے, ادب کریں گے, احترام کریں گے, محبت کریں گے, خدمت کریں گے, تاریخ تعظیم کریں گے, تقریم کریں گے, تمہاری خدمت کے لیے تمہارے جوتے اٹھائیں گے. عیسیٰ تمہارے پاؤں دھلوانے کے لیے تیار ہے لیکن تیرے نام پر, آپ کے نام پر مسلک بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. خدمت عیسیٰ کی ہوگی. اے عیسیٰ بن مریم کے جناب پاؤں دھلوانے کے لیے ہر اہل حدیث کا بچہ تیار ہے. پاؤں تمہارے دھلوائیں گے. مسلک کی نسبت اور شریعت اور حکم چلے گا قیامت تک. اہل حدیث کا تو صرف سوائے کائنات, سوائے امام کائنات کے اور کسی کے نام پہ نہیں چل سکتا. خدمت عیسیٰ کی ہوگی, اتباع محمد مصطفیٰ کی ہوگی. تم کہاں بک گئے ہو؟ امام ابو حنیفہ پر بکے ہو جو خود لائن میں کھڑے ہیں. شافعی کی ہاتھوں بک گئے ہو جو خود کھڑے ہیں لائن میں. فرشتہ کی کہہ رہے ہیں نہ تو لو اس ہستی نو
کوئی ہے جیڑا قیامت نو آ کے کہے اس لین سے امام ابو حنیفہ باہر نکل آئے تمہیں نہیں تولا جائے گا؟ کوئی ہے بچانے والا؟ تول سے نہیں. فرشتہ کیا نہ تولو اس ہستی اور شخصیت کو، نہ تولو. کیوں؟ اوپر والا فرشتہ نے کہ نال تولو گے، دوسرے پلے اندر کی رکھو گے. نہ چھیڑو ہم کو، ہم مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہے، ہمیں پریشان نہ کرو. ہمارا اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمیں مت تنگ کرو. ہم دیوانے ہیں مصطفیٰ کے، ہمارے پیر و مرشد وہی ہے. اللہ کی قسم تم امام ابو حنیفہ کی بات کو مان کے تقلید امام ابو حنیفہ کی کر کے تم شافعی کہلانا پسند نہیں کرتے. بات ابو حنیفہ کی مان کے تم شافعی نہیں کہلواتے، میں بات مصطفیٰ کی مان کے حنفی کیوں کہلواؤں؟ تم امام حنیفہ کے نام بات ان کی مانتے ہو، شافعی نہیں کہلواتے. میں مصطفیٰ کی بات مان کے حنفی کیوں کہلواؤں؟ تمہیں تو شرم آنی چاہیے تھی. تمہارے تو مصطفیٰ زندہ تھے، تمہارے پاس موجود تھے، حاضر و ناظر تھے. امام ابو حنیفہ کی قبر کوفے میں ہے، اور تمہارا پیغمبر، تمہارے پیر، تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے بورے والا کی گلی گلی گھر گھر میں موجود ہے. جو پاس موجود ہے اس کو چھوڑ کے کوفے والے کی اتباع کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہماری محبت دیکھو. ہم کہتے یا اللہ اگر تو چاہے تو ہمارے یہ الفاظ ہمارے محبوب تک تو پہنچانے پہ قادر ہے. اللہ ہمارے الفاظ کو پہنچا دے. نہیں پہنچانا چاہتا تو اے اللہ ہمارے الفاظ لکھ لے. ہمارے مصطفیٰ دنیا میں نہیں ہے، جنت میں موجود ہے، زندہ ہے، دنیا میں نہیں ہے. وہ زندگی برزخی ہے، قیامت تک دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے. ملاقات بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، دیدار بھی ہوگا. کہاں پر؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. زیارت ہوگی حوض کوثر پر، دیدار بھی ہوگا. اے اللہ حوض کوثر کے جانے تک ہمارا پیغام تو پہنچا دے محبوب. ہماری محبت پیار دیکھنا قیامت آ سکتی ہے، ہماری نسبت چلے گی تو تمہارے نام پر ہی. تم ہمارے پاس نہیں ہو لیکن قیامت تک اطاعت اتباع تمہاری ہے، ہمارا تمہارے سوا کوئی نہیں. کیا نہ فرشتہ نہ تو لو اس ہستی و شخصیت نو. دوجے پلڑے اندر کی رکھو گے دے جودے پلڑے اندر ساتوں آسمان تے ساتوں زمیناں، سارے جنات تے سارے فرشتے تے ساری جنت تے جنت دی حورا غلمان تے زمین اندر جو کچھ ہے جو دوجے پلڑے اندر رکھ دو. ساری مخلوق تو اکیلا مصطفیٰ پاری ہے. فیصلہ ہو چکا ہے، قیامت تک نہیں تو لیا جائے گا. قیامت والے دن مصطفیٰ نو اور جنت کون جائے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جدا وزن زیادہ ہوئے گا وہ بندہ جنت جائے گا. فیصلہ قیامت نو گنتی تے نہیں ہونا، وزن تے ہونا ہے. پھر اہل حدیث دے جوانوں بوڑھو بزرگ علماء گلی گلی اندر غلغلہ مچا دو، ہر گلی اندر پیغام پہنچا دو. سنو کہ گنتی تو ہڈے کو لے وزن، گنتی تو ہڈی کو زیادہ ہے، وزن تو ساڑھے کو زیادہ ہے. تسی زیادہ ہو، گنتی تو ہڈی ہے، وزن ہمارے پاس ہے. ایک مولوی ہے، پتہ کی کہنے لگا میرے بھائیو نہ لڑاؤ اس امت کو، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ 20 رکعت اور 8 رکعت کا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ قیامت والے دن
اگر اللہ کی عدالت میں تراویح نکل آئی 8 تو ہم تو خوش نصیب ہیں، 20 کے اندر ہماری 8 ہیں، اور اگر نکل آئیں 20 تو بیچارے یہ کیا کریں گے؟ یہ تو مر جائے گے۔ میں کہا حضرت جی زور دن فرض کتنے پڑھ دے ہو؟ کہنے لگے 4۔ میں کہا 12 پڑھے کرو جانے کیوں؟ میں کہا ہو سکتا ہے قیامت نو 8 نکلا پھر کی کرو گے؟ جانے نہیں بخاری اندر ہوندہ ہے زور دے فرض 4 نے، میں کہا بخاری اندر ہوندہ ہے تراویح 8 نے۔ وہ بخاری دی حدیث قبول ہے، دوجی قبول کیوں نہیں؟ سنو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جدا وزن زیادہ ہوئے گا، وزن زیادہ ہوئے گا، وہ عیش و عشرت کی زندگی اندر ہوئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ سنو اہل حدیث کے جوانوں میرا پیغام سن لو، لکھ لو دل کی تختیوں پر بات، اہل حدیث کے پیغام و منج کو گلی گلی نگر نگر پھیلا دو۔ انشاءاللہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یہ دور یاد آ جائے، قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ غلغلہ مچا دو گلی اندر۔ انشاءاللہ ایویں سمجھو کہ ہم سروں پر کفن باندھ کے نکل چکے مسلک اہل حدیث کے لیے، مسلک اہل حدیث کے پیغام کے لیے، ہر گھر میں پہنچانے کے لیے۔ سنو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ سنیے قیامت وزن فیصلہ گنتی تے نہیں ہوئے گا، گنتی دے چکر اندر ہو۔ اہل حدیث وزن دا پیغام دیندہ ہے کہ وزن بھاری کرو، عمال بھاری کرو، تے عمل وزن کتھوں پہندہ ہے؟ امام ابو حنیفہ دی دکان اندر وزن تے ہے ہی کوئی نہیں، وزن کتھوں لیندے ہو؟ وہ آپ لینے گئے ہوئے۔ بندہ جے کسے دروازے دے جاوے منگن واسطے تے ہو گئے ہوں اگے آپ منگن لئی۔ امام ابو حنیفہ آپ وزن کے محتاج ہیں، وہ خود مانگتے پھر رہے ہیں کہ محبوب کی سنت سے کوئی وزن مل جائے۔ امام شافعی خود محتاج ہیں، وہ خود وزن مانگ رہے ہیں کہ کوئی وزن مل جائے۔ امام مالک امام جعفر صادق خود محتاج ہیں، نہیں جنت جان گے جب تک تولے نہیں جان گے، جب تک وزن نہیں ہوئے گا۔ وہ خود محتاج نے وزن نے، کون ہے وزن تو پاک، کون ہے ساری کائنات دو وزن، وزنی ہستی و شخصیت جنہاں دے ایمان دا اتنا وزن ہے، جنہاں دی سنت دا اتنا وزن ہے، جنہی سنت دا وزن قیامت تک بڑھنی دے رہنا ہے، تقسیم ہوندہ رہنا ہے۔ کچھ صدیق لے گئے، کچھ عمر لے گئے، کچھ عثمان لے گئے، کچھ علی لے گئے۔ اہل حدیث اس ہستی کو لو وزن لیندہ ہے جس وزن اس ہستی کو لو صدیق نے وزن لیا ہے، سینہ عمر عثمان علی نے وزن لیا ہے۔ پھر یہ آواز ہے ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ۔ اے اللہ صدیق دے جاندہ بھی کوئی نہیں، امام ابو حنیفہ کون نے جاندہ ہی نہیں، سن جنت جان گے۔ آواز ہوندی ہے جان گے نہیں، 8 دروازے کھلے ہونگے۔ یہ دا مطلب ہے جنت جان واسطے امام ابو حنیفہ دا تعارف ضروری نہیں، جنت جان واسطے جناب امام ابو حنیفہ شافعی مالک دی پہچان ضروری نہیں، جنت جان واسطے کی دی پہچان ضروری ہے؟ انا آتیناک الکوثر کی دی پہچان ضروری ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تھکے ہوئے تو نہیں ماشاءاللہ؟ دعا کرو مولا منظور صاحب نہ آوان، دعا کرو نہ آوان، انہوں نے حصہ گھنٹہ میں لال میں تجھے راضی ہو نا ماشاءاللہ۔ ہاں فرمایا راتی انہوں نے میرا گھنٹہ لایا تھے، میں انہوں نے گھنٹہ پورا کر۔ یا جناب وزن کدہ وزن کدہ قیامت نو امام شافعی مالک احمد بن حنبل جابر صادق خود محتاج نے وزن دے مطلع لابران کوئی وزن لبے، وزن کتوں لبے؟ صدیق عمر عثمان علی نو نہیں جے تارو نہیں جانتے تھے یہ ائمہ کون ہے؟ صدیق کنو جان دے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔
سنو وزن کتوں ملے گا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ولسوف یعطیک ولسوف یعطیک ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. عجیب انداز قرآن تی پارے نے اس امام دا ذکر ہی کوئی نہیں جدے پچھے پورا پاکستان لگے ہے. نہیں ہے ذکر 30 پاروں میں 30 پارے اندر اس امام دا ذکر ہی کوئی نہیں جدے پچھے تسی لگے ہو جس ہستی دے پچھے تسی لگے ہو. 30 پارے ذکر کوئی نہیں ذخیرہ حدیث اندر ذکر کوئی نہیں تے جنہ پچھے اہل حدیث لگے انہاں دے بارے اماں جی فرما دیا نے سارا قرآن ہی میرے محمد ہی شان ہے. سنو اہل حدیث دی قسمت دے کیا کہنا ہے. اہل حدیث ہو رب دا شکر ادا کیتا کرو. اے علم دی بنیاد تے نہیں رنگ و نسل دی بنیاد تے نہیں. جدو پاک پتن دا بابا فرید دربار وکھیندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ادو اہل حدیث مبارک دن جی کرنا ہے. مبارک ہو تم کو جنہوں نے تمہوں اللہ نے قبر دی پوجا تو بچایا ہے ملنگا تو بچایا ہے انہاں جناب کلندرہ تو مشوبہ تو بچایا ہے. رب دا شکر ادا کرو انہاں جھالی پیران بزرگاں تو تمہوں بچایا ہے تے رب نے کدہ مرید بنایا ہے. فرمایا سبحان اللذی اسران بے عبدی. اج میرا جی کردہ ہے میں ساری رات قرآن پڑھا تاکہ سویرے بورے والے دی گلی گلی اندر اعلان ہوئے قرآن پڑھدا کون ہے تے قرآن یہ توہین کون کرنا ہے. قرآن پڑھنے والا کون ہے قرآن سنانے والا کون ہے قرآن سمجھانے والا کون ہے قرآن مننے والا کون ہے قرآن تے عمل کون کرنا ہے. او کیڑا طبقہ گروہ جنہ دے حلق تو نیچے قرآن نہیں اترنا. حدیث سید بخاری اندر نبی علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا ہے تے نبی علیہ السلام جناب آگے نا ذوالخویسرہ نبی علیہ السلام کو لایا ہے تے نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تے پتہ کیا کہ یا محمد اتق اللہ اے محمد اللہ کو ڈر جاؤ تسی انصاف نہیں کر رہے کیا اتق اللہ یا محمد یا محمد. ہاں اہل حدیث ہوندا تے یا محمد نہ کہنا کیا یا محمد اتق اللہ اے محمد اللہ کو ڈر جاؤ کی ہویا ہے تسی انصاف نہیں کر رہے. نبی پاک فراسین عمر کھڑے ہو گئے فرما محبوب قتل کر دیا. فرما قتل نہیں کرنا دی نسل چو ایک گروہ پیدا ہونا ہے جنہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن دے حلق تو نیچے نہیں جانا. اور ذوالخویسرہ کی اولاد کون ہے جڑے قرآن پڑھ دیئے تو حلق تو نیچے نہیں اترنا. قرآن شبینے پڑھ دے ہو تو حلق تو نیچے نہیں جانا. تسی قرآن ختم پڑھ دے ہو کل 7ویں چلی میں اندر توڑے حلق تو نیچے نہیں جانا. جب باقی قرآن دیا یا ٹور جان کچھ آیات ہو جی آنے جڑیاں توڑے حلق تو بالکل تھلے نہیں جانی ہیں. کہہ لگے کیڑی ہے یاد میں کہ قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم. ایک قرآن آیت موجود ہے لیکن مولویوں توڑے حلق تو نیچے نہیں جاندی. ایک اور آیت بھی ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. ایک اور بھی آیت ہے قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. ایک اور بھی آیت ہے ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. ایک اور آیت بھی ہے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. کیڑی کیڑی آیات نے کیڑی توڑے حلق تو نیچے نہیں اتر دیا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر آیاء وما یشعرون ایان یبعثون. پورا قرآن وچوں ایک آیت پڑھو جیڑی ساڑھے حلق تو نیچے نہ جاوے. ایک آیت پڑھئے نہیں پیش کی جا سکتی تو پھر سنیے
اہل حدیث دے امام کون نے؟ اہل حدیث دے جناب پیشوا کون نے؟ سنیے قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سنیے حدیث صحیح البخاری میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان اپنے مسجد دی اندر نے گھر اندر موجود نہیں، صحابہ کرام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس حجرے پاک دے دروازے تے آئے، دروازہ کھٹکھڑایا، کہنے لگے اما جی اسی پوچھن واسطے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام رات نو گھر کیویں گزار دے نے، رات ذرا خلوت دے حالات رات تو بیان کرو، نبی پاک رات گھر اندر ہوندے نے کیویں رات گزرتی ہے؟ اما جی فرما دیا نے کہ نبی علیہ السلام رات نو تہجد کھلو کھلو کے پیر سج جاندے نے، صحابہ آندے نے یار معصوم ہو کے اتنی عبادت، گناہوں سے پاک ہو کے اتنی عبادت۔ سنو ہمارے پیر و مرشد گناہوں سے پاک، توڑا کیڑا پیر ہے جس نے کوئی شے کچھ نہیں کیتا؟ تمہارے پیر وہ ہے جنہ سارے گناہ جڑے کر سکتے نے، ساڑا پیر ہوئے جڑے دے نزدیک گناہ آندہ ہی نہیں، گناہوں کے قریب جانا تے دور کی بات۔ ہاں ساڑا گیدہ ہے گناہ میرے محمد قریب آندہ ہی نہیں، یہاں گناہ نہیں آ سکتا۔ تین اصحاب کھڑے دروازے مصطفیٰ پر، اما جی فرما دیا نے پیر سج جاندے نے تہجد پڑھ دے سیاپی آندے گناہ تو پاک ہو کے اتنی عبادت، آندے اللہ دی قسم ہے آج تو بعد میں رات نو سونا ہی نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوجہ سے آپ بھی اندر میں کدے روزہ چھوڑنا ہی نہیں، 12 مہینے روزے رکھاں گا، 1 مہینہ فرضی تے 11 مہینے نفلی روزے۔ تیجہ سے آپ بھی کہنے لگا میں شادی نہیں کرنی، بیوی بچے نہیں ہونگے، بس مصروفیات نہیں ہونگے، عبادت ہی کردہ رہا گا۔ اظہار خیال کر کے واپس پلٹے تے مصطفیٰ آگئے، اما جی فرما دیا نے آج میں نے اصلے جو میں مسئلہ کی مستغرق میں ویکھیا نہیں بہت تسویر تشریف لیا، توجہ ہے؟ سنیے اہل حدیث کے پیغام کو سنیے، نوٹ کیجئے، لکھیے۔ اظہار خیال کیتا ہے، واپس پلٹے مصطفیٰ تشریف لائے، اما جی نے آندے ہی دسے ہے، نبی علیہ السلام نے بیٹھنا بھی برداشت نہیں کیتا، فوری واپس پلٹے مسجد نبوی اندر فرما ابو ہریرہ جی محبوب جی مدینے دی گلیاں اعلان کرو نبی پاک دے صحابہ اور مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ خیر ہے، کوئی ہنگامی کوئی خطرہ حملے دا ہو گیا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا پھر یا رسول اللہ کیوں بلائے؟ زور تے آ جان گے، یا عصر تے یا مغرب تے یا عشاء یا فجر یا جمعہ آ جائے گا، صلاح ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں ابو ہریرہ فوری بلاؤ، میرے صحابہ کس فکر جب پہ گئے نے؟ بلائے گئے، مسجد نبوی بھر گئی، مصطفیٰ ممبر تے چڑھے، فرما کون سی تو اڈے چوں ان خیالان دا میرے دروازے تے جا کے اظہار کرنے والا؟ تینوں صحابہ کھڑے ہو نہ سمجھا بس شاید کوئی انعام نہ پڑ لگا ہے۔ یا رسول اللہ میں سا دوجہ نے، رسول اللہ میں بھی سا، تیجہ نے میں بھی سا، کی کہندے رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں فیصلہ کیتے رات نو زندگی پر سونا نہیں، ساری رات عبادت، میں فیصلہ کیتا 12 مہینے روزے، تو سا بھائی میں فیصلہ کیتا ہے شادی نہیں ہوئے گی، عبادت ہی کرتا رہا گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، گنتی ودے گی وزن کتھوں لو گے؟ یہ گنتی تمہاری وزن کہاں سے آئے گا؟
12 مہینے روزے تو ہوں گے 365 دن روزے گنتی ودے گی وزن کہاں سے آئے گا؟ یا رسول اللہ وزن کتوں پینا پھر؟ فرمایا میں رات نو سوندا بھی ہاں تے عبادت بھی کرنا وا وزن انج پینا جی میں کیتا ہے سوو گے بھی عبادت بھی کرو گے تھوڑی جی میں زیادہ دیر جاگے ہوا تے میں نو رب فرماندا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میں نو رب ساری رات جاگڑ نہیں دیندہ تجھے کون ہو مجھ سے آگے جانا چاہتے ہو گنتی بڑھانا چاہتے ہو میرے اصحاب سن لو فمن رغب عن سنتی ہمیں کہتے ہو کہ تم جنازے میں وجلہ ثناؤ کا کیوں نہیں پڑھتے ہمیں کہتے ہو وبصوم غد نویتو کیوں نہیں پڑھتے ہمیں کہتے ہو افطاری کی دعا میں ہم الفاظ کیوں نہیں پڑھاتے اہل حدیث ہمنا تسی ودھان دے گنتی ہو اسی گنتی دے قائل ہی نہیں وزن دے وزن نہیں ہے عمل جب تک پیغمبر دی سنت نہیں ہے یہ سمجھ نہیں آئی تو سنیے نبی علیہ السلام دے صحابہ کچھ وقت نہیں آئے جانب ریاض آج میں جانا تھی انشاءاللہ حرمت قرآن کانفرنس جانا پکے ریاض ہیں تسی بھی ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاءاللہ جڑا نسے گا سنیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ وزن دی بات کرو الوزن یومئذ الحق قرآن کی اندر یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم نبی علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک کو لائے ترس قدر محبوب جی اے قرآن دی آیت کی اندی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ آیت آئی ہے تو یا رسول اللہ اس آیت آندھی ہے درود پڑھو سلام اسی تو اڑے کل حاضر ہوئی پڑھنے نماز السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھنے یہ درود کی پڑھنا ہے کیویں پڑھنا ہے درود ساڑھے علم وچ نہیں نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تسی آپ بنا لو جاؤ درود بنا لو وہ درود صدیقی ہوگا اے عمر ایک تم بنا لو پھر میں سارے کے درود دیکھوں گا پھر جس کا بہت پیارا ہوگا اس کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے اے عمر تم ایک بنا لو اے عثمان ایک درود تم بنا لو اے علی ایک درود تم بنا لو ایک درود صدیقی ہوگا ایک درود فاروقی ہوگا ایک عثمانی ہوگا ایک علوی ہوگا ایک فاطمی ہوگا ایک حسنی ہوگا حسینی ہوگا تم اپنے درود بنا لو نہیں فرمایا صحابہ آئے کیوں درود لکھی گنتی کروڑی تاج درود مائی مولوی جی گنتی ہے وزن کوئی نہیں درود تاج میں وزن نہیں ہے تولا جائے گا وزن نہیں ہوگا درود لکھی کروڑی میں وزن نہیں ہوگا گنتی ہے درود وزن نہیں جے گنتی پوری کرنی ہوں دی ہر صحابی عربی نہیں سی آندی بنا نہیں سی سکتے نہیں بنایا
صحابہ آگے اندر محبوب جی درود کیویں پڑھنا ہے؟ وزن پہن لگے. فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جے کوئی تن پوچھے اہل حدیثو تم درود لکی کروڑی مائی تم جینا کیوں نہیں پڑھتے، تم درود تاج کیوں نہیں پڑھتے، کیا کہو گے؟ ہم گنتی کے قائل نہیں، ہم وزن کے قائل ہے. انج وزن کوئی نہیں، گنتی توڑے کول ہے. بولو سویرے جڑا مولوی ملے کی اکھنا مولوی جی گنتی توڑے کول ہے وزن. جی مولوی تھلے منہ نگر منو پھاڑ لا، وزن نہیں ہے تمہارے پاس. یہ سمجھ نہیں آئی تو سنیے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرماندیاں نے ایک جناب عورتہ کی آندی ہے اماں جی سنے ہے توڑے بھائی عبدالرحمن صدیق دے بیٹے دے گھر کوئی بیٹا بیٹی ہون دی امید ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا اماں جی جے اللہ بیٹا دے وے عقیقے اونٹ ذبح کرے آجے. اونٹ تے ہون عقیقہ ماشاءاللہ قربانی کی ہوندہ ہے، تو ایسے قربانی دے دو ایسے عقیقے. جاؤ یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے اور قربانی قبول نہیں ہوگی. جس دے اندر نال عقیقہ مل گیا قربانی نہیں ہے. پیغمبر کے حساب سے ایسا ثابت نہیں ہے. پکا کھیرا، ہاں جانور کیڑا لینا؟ پکا کھیرا. ایسا کیڑا لینا ہے؟ دندہ دو. ہاں تو آڑے دی گنتی وات دے پر دو تھوڑی ہے، پر وزن ادھر ہے. وزن نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دونوں جانور نوے ذبح نہ کرو. تے حدیث سنو اماں جی ایسا نو کی کیا گیا جے بھائی توڑے دے گھر بیٹا ہویا کی کہ اونٹ ذبح کرے آجے. اماں جی فرما دیا نے کیوں؟ کہنے لگے اماں جی گوشت زیادہ ہوئے گا رج کے کھاواں گے، نالے تو ثواب زیادہ لگے گا، پیسے اونٹ تے زیادہ لگن گے، خرچ زیادہ ہوگا، گوشت زیادہ ہوگا، ثواب بھی موج بھی. اماں جی فرما دیا نے جے اللہ نے میرے بھائی عبدالرحمن بیٹا دیتا ساکی کے اندر دو بکرے ذبح کرنے نے، اونٹ نہیں. کہنے لگے اماں جی کیوں؟ فرما گوشت زیادہ ہے وزن کوئی نہیں. پیغمبر کے عمل سے ثابت نہیں ہے. بڑے جانور کا عقیقہ اونٹ ہو یا گائے، قربانی تے ایسا تاں پائیے جے ویسے بھی قربانی تو ہٹ کے بھی عقیقہ وڈے جانور دا ہے ہی کوئی نہیں. صرف بکرا چھترا دمبا چھوٹا جانور، دو بکرے ذرا تکڑی اندر رکھو، ایک پاسے اونٹ رکھو تو دوجے پاسے دو بکرے. اچھا ہوں دسو با قیمت کی دی زیادہ ہے؟ اونٹ کی تے تولو وزن کیا ہے؟ اونٹ دا ہے، اونٹ کا نہیں. جسامت اونجی زیادہ ہے، مچھر دے پردے برابر بھی وزن نہیں ہوئے گا. وزن بکریاں دا کنے گھنٹے ہوگا تقریر کرنا منو؟ بولو مسیح تے بیاہ کے جھوٹ دینا کنا ہوئے؟ 1 گھنٹہ ہویا کنے گھنٹے اور کرا ماشا. تسی بھی گنتی جی پہ گال وزن دی سی، تسی پھر گنتی آل تسی کہنا تھی گال موک گئی باس کا تو سمجھ آگئی، تسی پھر گنتی جی پہ گئے. یہی تو گال سمجھایا با گال بات گنتی دی نہیں، وزن بکرے اندر وزن کیوں ہے؟ اس واسطے کہ بکرے ذبح کرنا پیغمبر دی سنت تو ثابت ہے، اونٹ ذبح کرنا کی کے اندر پیغمبر دی سنت تو ثابت نہیں. بڑا جانور ذبح کرنا
پیغمبر دی سنت تو ثابت نہیں. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. سنیے حدیث سنن دارمی حضرت سننا توجہ فرمانا سنن دارمی حدیث پاک ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عبداللہ بن مسعود دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا کوفے اندر. فرمایا عبداللہ بن مسعود فرمایا جی ابو موسیٰ کیویں تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا میں مسجد کوفہ اندر ایک نواں کم ویکھیا ہے. فرمایا کی ویکھیا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے اکٹھے ہو کے 100 باری مل کے اونچی آواز نہ پڑھ دینے لا الہ الا اللہ گنتی کر کے پڑھ دینے گٹھلیاں تے گن گن کے پڑھ دینے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود فرما دینے پھر میرے کول کیوں آئے ہو؟ فرما میں پوچھن والے آیا وہاں انج کرنا جائز ہے. فرما روکیا تساں کیوں نہیں؟ فرما روکیا میں تا نہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا نے سبحان اللہ پڑھ رہا نے الحمدللہ پڑھ رہا نے اس واسطے نہیں روکیا. پوچھن کیوں آئے ہو کہ جڑے طریقے نال پڑھ رہے ہیں طریقہ ثابت نہیں. فرما چلو رل کے مسجد دے اندر آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں لوگ مسجد بیٹھے حلقے بنا کے این حلقہ بنے ہوئے ہے گٹھلیاں درمیانی پئیاں نے گن گن کے پڑھی جا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود نے ویکھی ہے. فرمایا لوگوں میرے والے توجہ کرو لوگ متوجہ ہے. فرمایا اٹھ کے مسجد چوں نکل جاؤ. کہنے لگے عبداللہ کیوں؟ فرمایا کی کر رہے ہو؟ حضرت نبی پاک دے کپڑے بھی مدینے چ موجود نے. بڑے دکھی الفاظ نے سن عبداللہ بن مسعود. حضرت نبی پاک دیا بیویاں موجود نے حضرت اصحاب مصطفیٰ موجود نے حضرت آپ دے برتن بھی موجود نے جنہیں کھانا وزناول فرماندے سن. کی مانا دنیا تو گیا مصطفیٰ نو کی زیادہ عرصہ نہیں گزریا اے تو سا کی کم شروع کیتے نے. کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود کی پڑھ دے پایا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. کیا یہ سارے اذکار ثابت نہیں؟ فرمایا ثابت نہیں. فرمایا پھر روک دے کیوں؟ فرمایا میں روک داتا اے رال کے مل کے اچھی گن کے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو ثابت ہے لیکن مل کے اچھی جاری جناب اجتماعی مل کے تے گن کے پڑھنا یہ طریقہ مصطفیٰ دا نہیں. نکل جاؤ مسجد چو. کیوں نکال؟ عبداللہ بن مسعود نے کر دیا ذکر نو کہ گنتی پوری کر رہے سے وزن نہیں ثواب تو ثابت نہیں سنت تو ثابت نہیں طریقہ مصطفیٰ تو ثابت نہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سنو اہل حدیث دے بندے ہاں کوئی بندہ فوت ہونا ہے اہل حدیث بھی ثواب پہنچانا ہے کہ جنازہ پڑھ دے ثواب پہنچانا ہے پھر قبر تے جا کے دعا کرنا ہے ثواب پہنچانا ہے پھر گھر آندا ہے تے میت والوں جے روزے رہندے ہون تے رکھنا ہے جے میت والوں حج دی توفیق ہوے حج بدل کرنا ہے یا پھر کوئی صدقہ خیرات کر دینا ہے. اے اہل حدیث دے سالے ثواب پہنچاون دا طریقہ ہے. اے 5 طریقے رسالے ثواب دے جنازہ جنازے تو بعد قبر تے دعا تو بعد میت والوں صدقہ میت دے روزے فرضی یا جناب نظر دے رہندے ہون او ورثہ رکھن یا حج بدل. اے 5 طریقے اہل حدیث جناب میت والوں ثواب پہنچاون واسطے کر دے تے تسی میت والوں ثواب پہنچاون واسطے کی کچھ کر دے ہو؟ پہلے جنازہ پڑھ دے ہو جنازہ پڑھن تو پہلے میت نہیں چک دے ہو تے کلمہ شہادت پڑھ دے ہو جنازہ پڑھ دے ہو پھر جنازہ پڑھن تو بعد دعا کرتے ہو تے دعا کرن تو بعد پھر جناب تسی جنازہ جو بعد دعا تو بعد 4تھا طریقہ قبر تے دعا منگ دے ہو 5واں طریقہ قبر تے اذان کہندے ہو 6واں طریقہ قبر تے کھلو کے میت نو تلقین کر دے ہن اے جواب دے اے جواب دے اے جواب دے. قریشی صاحب آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
پڑھو میرے بیٹے تلمیذ قریشی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وحدہ لا شریک ہے. آپ کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. آپ اللہ ربی ربک اللہ ربی و ربک وحدہ لا شریک لہ. اللہ ربی قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. وقل هذا سيدنا محمد رسول الله وقل هذا سيدنا محمد رسول الله. قل ديني الإسلام قل ديني الإسلام قل ديني الإسلام. وقل هذا سيدي محمد رسول الله جاءنا بالبينات. قل هذا سيدنا رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. یاد کریں آپ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ نور تشریف لا چکا ہے حضور جلوہ بار ہیں. آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام وہذا نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی. قل هكذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دینی الاسلام ربی اللہ وهذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والهدى. آمنت به قد آمنت به في الدنيا وأنا أعرفه الآن هو نبي ورسولي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه. تلقین کرن تو بعد کاروا کے فاتحہ پڑھ دے ہو. ایک آندے او پڑھ دے کلام پڑھو دوجا آندے کلام پڑھو. تو اڈی کلام پڑھن دی تعداد کوئی نہیں. پھر تیجا دن آندے پھر جناب کل کر دے ہو. پھر ستواں دن آندے ساتواں کرتے ہو. پھر 10واں دن آندے 10واں کرتے ہو. 21واں دن آندے 21واں کرتے ہو. 40واں دن آندے 40واں کرتے ہو. سال آندے برسی کرتے ہو. گنتی تو اڈی زیادہ وزن دے. رسم کل اندر وزن کوئی نہیں. رسم چیلم وچ وزن کوئی نہیں. کیوں رسمان ہے وزن نہیں. وزن کدو پہندا ہے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تھوڑے بہت سارے پیر نے تمہارے گنتی دبار نے ساڑھا ایک ہوئی ہے پر ہاں لکھا کتھے ہائے ہائے نہیں کروڑ بھی نہیں کروڑوں سے بھی نہیں اربوں سے نہیں اتے گنتی نہیں وہاں گنتی کمپیوٹر نہیں پہنچتے وہ تو ساری مخلوق سے پھاری ہے. وہ ہے ہمارے مصطفیٰ. نہیں پہچانا تم نے اپنے مصطفیٰ کو. سنیے جامع ترمذی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے کی بندے نو چھینک آئی ہے. چھینک آون تو بعد وہ آندھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر فرماتے نے الحمدللہ پڑھنا سی نال تو سام السلام علی رسول اللہ کیوں پڑھے آئے. کہنے لگا گنتی ہے ودی ہے کیوں ہے والسلام علی رسول اللہ پڑھنے سے کیا ہوا. فرمایا نبی پاک دے دور اندر نبی پاک دے طریقہ سنت کی ہے. چھینک آئے دے کی پڑھنا ہے
الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میرا بھی ایمان ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تعریف اللہ دی اسلام رسول اللہ واسطے میں، لیکن چھینک آوے تے والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھنا، کیوں؟ اس واسطے کہ گنتی ود جاندی ہے، وزن گھٹ جانا ہے، وزن نہیں رہنا، وزن الحمدللہ اندر ہے، والسلام علی رسول اللہ گرنال پڑھو گے اضافہ ہوئے گا، نہیں تولج نہیں آئے گا، تولجتا آئے گا جتے والسلام علی رسول اللہ اتھے پڑھو گے، جتے مصطفیٰ تو ثابت ہوئے گا، درود اتھے پڑھو گے جتے مصطفیٰ تو ثابت ہوئے گا، قرآن اتھے پڑھو گے جتے قرآن مصطفیٰ تو ثابت ہوئے گا۔ ہاں ہاں سویرے تو کہن گے قرآن پڑھیا گناہ لب دے، میں کہا ہاں ہاں لب دے، یعنی کیویں؟ میں کہا مغرب دے فرض کنے پڑھ دے ہو جانے 3، میں کہا 4 پڑھو گا، یعنی پھر کی ہوئے گا؟ میں قرآن زیادہ ہوئے گا، یعنی گناہ ملے گا، اچھا قرآن پڑھے گناہ نہ بدے، تو مغرب کی 1 رکعت پڑھا دو، قرآن پڑھوتے گناہ ملتے یا نہیں؟ یہ مطلب ہے قرآن پڑھیا گناہ ملتا ہے، جتھے قرآن مصطفیٰ دی سنت تو ثابت نہ ہے اتھے پڑھیں گا، جتھے مصطفیٰ تو ثابت ہے۔ الوزن یومئذ الحق، وزن قیامت نو فیصلہ کس تے ہوئے گا؟ اچھی بولو، گنتی تے نہیں ہوگا، وزن پر ہوگا۔ اللہ ساڑھے اعمال وچ وزن پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔